قرآن نے اعلان کیا۔ تو نبی کا دن کیسا تھا؟ قرآن نے بتایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ او چادر اوڑھ کر بیٹھنے والے، اٹھ جاؤ، کیوں کہ وہ کملی لپیٹنے والا جب سے نبوت ملی سکون سے نہیں بیٹھا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے لوگوں کو سمجھایا۔ تو اے دنیا انسانیت اور اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ تم دنیا کے انسانوں کے درمیان میں پھر کر ان کو سمجھاؤ، ان کو غلط راستے سے نکالو، ان کو صحیح راہ پر لانے کی کوشش کرو۔ سمجھاؤ گا کیسے؟ ربک فکبر۔ اس چادر اوڑھنے والے نے انسانیت کے درمیان میں پھر کر اللہ کی بڑائی کو بیان کیا تھا۔ تو تم جہاں جاؤ، جہاں رہو، جس ماحول میں رہو، اس جگہ اللہ کی بڑائی کو بیان کرو۔ اور اتنی رب کی بڑائی بولو، اتنی رب کی بڑائی بولو کہ وہ رب کی بڑائی خود تمہارے دل میں اتر جائے۔ اور جن کے سامنے تم اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت کے گن گاؤ، ان کے دل اللہ کی عظمت سے کانپ اٹھے، ان کے دل اللہ کی عظمت کو تسلیم کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں۔ جس طرح سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی گلیوں میں پھر پھر کر، مینا کے بازاروں میں پھر پھر کر، عرفات کے میدان میں پھر پھر کر، مزدلفہ کے میدان میں پھر پھر کر، اور مکہ کے بازاروں میں جا جا کر ایک ایک کی دکان پر اور ایک ایک کے دروازے پر اللہ کی عظمت کو اور اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی وحدانیت کو اور اپنی رسالت کو اتنا سمجھایا، اتنا سمجھایا کہ جو صحیح طبیعت والے تھے، جو صحیح مزاج والے تھے، نبی کی باتوں کو سن کر فوراً لبیک کہنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ ابو بکر ہوں، وہ عمر ہوں، وہ عثمان ہوں، وہ علی ہوں، وہ سعد ہوں، وہ سعید ہوں، وہ طلحہ ہوں، وہ زبیر ہوں، وہ عبد الرحمن ابن عوف ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین، کہ ادھر نبی کی آواز سنی، ادھر نبی کی بات سنی، ادھر نبی کی آواز پر لبیک کہا۔ کہ اس طرح تم ساری دنیا میں پھر کر اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو دعوت کا کام دیا ہے، دعوت کا کام اسی لیے کہ گلیوں گلیوں، گھر گھر، کنڈی کنڈی بجا بجا کر اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی طاقت، اللہ کی کبریائی اتنا بولو، اتنا بولو، اتنا بولو کہ گھر کا ہر فرد اللہ کی عظمت سے اس کا دل سرشار ہو جائے، اور ایک ایک گھر کے اندر اللہ کی بڑائی کے تذکرے شروع ہو جائے۔ یہ نبی کا دن ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ۔ اور دیکھو نبی نے اپنے آپ کو پاک صاف رکھا، ظاہر کو بھی اور باطن کو بھی۔ تم نبی کا کام کرنے جا رہے ہو، اور تم نبی کی دعوت کو لے کر گھر گھر کی کنڈی بجانے جا رہے ہو، تم لوگوں کے درمیان پھرنے کے لیے نکلے ہو، تو سنو، پہلی ذمہ داری یہ ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کو جسمانی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی، کردار کے اعتبار سے بھی، معاملات کے اعتبار سے بھی بالکل صاف ستھرا رکھنا، کہ تمہاری دعوت بے جان ہو جائے گی اگر تم بد کردار ہوگے، تمہاری دعوت بے جان ہو جائے گی اگر تم بد اخلاق ہوگے، تمہاری دعوت بے جان ہو جائے گی اگر تم باطن سے گندے ہوگے، تمہاری دعوت بے جان ہو جائے گی اگر تم ظاہر سے گندے ہوگے۔ کہ تم نبی کی دعوت لے کر کھڑے ہوئے ہو، نبی کا دن یہ ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کہ اس کے کپڑے بالکل پاک صاف، ظاہر کے بھی اور باطن کے بھی، کہ اندر سے بھی اجلا، باہر سے بھی اجلا۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتے ہو، اور ان کے کام کو اپنا کام بتاتے ہو، اور ان کے مشن کو اپنا مشن سمجھتے ہو، تو پھر تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو کردار کے اعتبار سے پاک صاف کرو، اپنے آپ کو زبان کے اعتبار سے پاک صاف کرو،
اپنے آپ کو اخلاق کے اعتبار سے پاک صاف کرو، اپنی روح کو پاک صاف کرو، حسد سے، غیبت سے، بہتان سے، جھوٹ سے، ظلم سے، زیادتی سے، ناانصافی سے، سود سے، دھوکے سے، ان سب چیزوں سے اپنے کو پاک صاف کر کے پھر اللہ کی عظمت کی دعوت لے کر جانا، تمہاری زبان کے نکلے بول میں اللہ تاثیر ڈال دے گا۔ یہ نبی کا دن ہے، نبی یہ دن چھوڑ کر گئے اور اس طرح دن گزارنے کی دعوت دے کر گئے کہ دن اس طرح گزارنا کہ پاک صاف ہو جاؤ۔ غلطی ہوگی، نفس ہے، شیطان ہے، شرارت کرے گا، غفلت آئے گی، ارادہ کروں گا پھر چھوٹ جائے گا، تو پھر بتایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو میں بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا۔ معافی مانگو گے معاف کر دوں گا، شرط یہ ہے کہ ندامت ہو، شرط یہ ہے کہ اپنے کو غلط سمجھو، شرط یہ ہے کہ یہ سمجھو کہ مجھ سے غلطی ہو سکتی، میں کتنا علم رکھنے والا کیوں نہ ہوں، میں کتنی صلاحیتیں رکھنے والا کیوں نہ ہوں، مجھے دنیا کیا سے کیا نہ سمجھ لے، لیکن انسان ہوں، غلطی مجھ سے ہو سکتی، اور اپنی اس غلطی پر ندامت ہو اور اس کے چھوڑنے کا عزم ہو، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ ہو، غلطی معاف ہو جائے گی۔ اس لیے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس لیے تم نا امید مت ہونا کہ جی کیا کروں، تو ہو ہی گئی غلطی، اب تو بچ ہی نہیں سکتا نا۔ جب تم دل لگا کر معافی مانگو گے معاف کر دوں گا، لیکن دن ایسا گزارنا جیسا میرا نبی تمہارے سامنے اپنا دن چھوڑ کر کے گیا ہے۔